السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا اور حضرت حلیمہ کو دل شکنی بھی پسند نہ ہوئی، اور آپ کا منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، کپڑے سفید پہنائے، اور ایک بار مہرہ یمنی کا نظر بند کے خیال سے گلے میں ڈالا۔ آپ نے اسی وقت وہ ہار نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کر میرا حافظ حقیقی میرے ساتھ ہے اور نگہبان ہے۔ پھر آپ عصا لے کر بھائیوں کے ساتھ ہوئے اور جنگل میں آبادی کے قریب ہی بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ دوپہر کے وقت بیٹا حلیمہ سعدیہ کا دوڑتا روتا پیٹتا بدحواس گھر میں آیا اور کہا کر اے ماں، بھائی حجاز کی جلد چل کر خبر لے، شاید ہی ہے کر تو اس کو زندہ پا سکے۔ حلیمہ یہ سن کر گھبرائیں اور کہا کر تو ان کا مفصل حال بیان کر۔ اس نے کہا کر وہ ہمارے ساتھ جنگل میں تھے کر ناگہاں دو شخص آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے اور پہاڑ پر لے جا کر ان کا پیٹ چاک کیا، اور آگے کا حال مجھے معلوم نہیں کر کیا گزرا۔ یہ سن کر حلیمہ اور ان کا شوہر سخت حیران و پریشان ہوئے اور دونوں بیتابانہ پہاڑی کی طرف دوڑے۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو صحیح و سالم پایا اور دیکھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرہ مبارک متغیر ہو رہا ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا۔ حلیمہ دوڑ کر لپٹ گئیں اور خوب پیار کیا اور ماجرا دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اے مہربان، میں بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں کھڑا تھا کر دفتراً دو شخص ہیبت ناک صورت، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کر وہ جبرائیل و میکائیل تھے۔ بھائیوں کے پاس سے مجھے پہاڑ کی طرف اٹھا لائے، ایک کے ہاتھ میں ابریق نقرہ، دوسرے کے ہاتھ میں دشت زمرد تھا کر جو برف سے بریز تھا۔ ایک نے یہ لطف مہربانی تکیہ دے کر میرے سینے ناف تک چاک کیا اور میں نے دیکھا تھا کر کچھ درود و عالم مجھے معلوم نہیں ہوا۔ پھر پیٹ میں ہاتھ ڈال کر آتیں نکال لیں اور برف کے پانی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر دوسرا شخص اپنے ساتھی سے بولا کر بس ہٹ جاؤ، اب جو حکم میرے لیے ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے بھی میرے پیٹ میں ہاتھ ڈالا اور میرے دل کو اپنے مقام سے نکالا اور چاک کر کے ایک نقطہ سیاہ خون آلودہ اس میں سے نکال کر پھینک دیا اور کہا ھذا الشیاطین منک یا حبیب اللہ، یعنی اے حبیب اللہ کا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو معرفت حق اور یقین صادق اور نور ایمان سے بھر کر اپنے مقام پر رکھ دیا اور ایک نورانی خاتم سے مہر کی اور ہاتھ میرے سینے کے شغاف پر بھرا، جس کا اثر میرے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب تک معلوم ہوتا ہے، اور وہ شغاف فوراً بھر گیا اور سینہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور ایک خط سینے سے ناف تک باقی تھا۔ پڑھو درود پڑھو عاشقو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ ایک بار آپ سب لوگ بھی درود پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم۔